کہ قبائلی اضلاع کو قومی دائرے میں شامل کیا جائے. قبائلی اضلاع میں جو انگریز کا کالا قانون تھا FCR اس کا خاتمہ ہو اور قبائلی اضلاع میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کرائے جائیں, بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں تاکہ لوگوں کو وہاں پہ امپاور کیا جا سکے. اس کے برعکس جبکہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں جس طرح کے اقدامات اٹھائے, پہلی دفعہ قبائلی اضلاع کے لوگوں کو صوبائی اسمبلی میں نمائندگی ملی. اس کے بعد وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد اور ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھایا گیا. قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد ابھی ریسنٹلی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جس میں قبائلی اضلاع کے ترقیاتی فنڈ, جو 10 سالہ ترقیاتی فنڈ تھا AIP کے نام سے, ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام, اس کو ایک کمیٹی, اسٹیئرنگ کمیٹی کے سپورٹ کیا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کے عوام یہ سمجھتی ہے کہ قبائلی اضلاع کو دوبارہ سے اندھیروں میں دھکیلنے کے مترادف ہے. قبائلی اضلاع کی عوامی مینڈیٹ جو صوبائی اسمبلی میں ہے ان کے اوپر شب خون مارنے کے مترادف ہے. ایک ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کو ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا اور اس کے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا ایک ممبر کے طور پر ہوں گے, 2 MNAs قبائلی اضلاع کے اور 2 MPAs قبائلی اضلاع کے, وہ ان کے ساتھ ممبران ہوں گے. یہ بے توقیری نہ صرف صوبائی اسمبلی اور خیبر پختونخوا حکومت کی ہوئی ہے, نہ صرف یہ آئینی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, بلکہ ایک آئینی عہدہ رکھنے والے گورنر کو ایک بیوروکریٹ کے ماتحت کرنے کا ایک بونڈا مذاق کیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں باوجود یہ کہ گورنر جو ہے وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے, لیکن ایک آئینی عہدہ رکھنے والے شخص کو ایک بیوروکریٹ کے ماتحت کرنا جو ہے یہ ایک بونڈا مذاق ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی اسمبلی نے جو بجٹ پاس کیا, جو ترقیاتی اسکیمیں پاس کرائی اور صوبائی حکومت نے اس کو تند رفتاری سے, تیزی سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا یا ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, اس کو ایک ہینڈ بریک لگانے کے مترادف ہے. تو اس کو ہم ہر فورم پر چیلنج کریں گے اس نوٹیفیکیشن کو, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس امپورٹڈ حکومت نے قبائلی اضلاع کے فنڈز روکے, جس طرح وہاں کے صحت کارڈ کا فنڈ روکا, وہاں کے ترقیاتی فنڈز روک لیے, اسی طرح یہ عمل بھی جمہوریت کے لیے اور قبائلی اضلاع کی فلاح و بہبود کے لیے ایک خطرناک اقدام ہے. ہم اپنے تمام آئینی اور قانونی آپشنز دیکھ رہے ہیں اور ہم بہت جلد عدالت عظمیٰ سے بھی رابطہ کریں گے. قبائلی اضلاع سے ہمارے منتخب MPA اس وقت غزن جمال بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. قبائلی عوام میں انتہائی بے چینی پائی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے قبائلی اضلاع کو ایک کمیٹی کے سپورٹ کرنا ان کے منتخب نمائندگان کی تضحیک ہے, اور قبائلی اضلاع کو ایک تجربہ گاہ کے طور پر وفاقی حکومت ڈیل کرنا چاہ رہی ہے. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے تمام آئینی, قانونی اور جمہوری جو ہمارے آپشنز ہیں وہ استعمال کریں گے. میں تیمور جگڑا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ تفصیلی اس پہ بات کریں کہ جو ابھی تک پچھلے 8 مہینے میں قبائلی اضلاع اور خیبر پختونخوا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کو بریف کریں. دل دراز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں سے اس سے ملتے جلتے ٹاپکس پہ بار بار یہاں پہ بات ہوئی ہے. میرا زیادہ فوکس آج یہ جو قبائلی اضلاع کی ڈیولپمنٹ فنڈنگ کے بارے میں جو وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے اسی پہ ہوگا, کیونکہ اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے, بڑی سنگین امپلیکیشنز ہیں, اور وہ امپلیکیشن صرف آئینی طور پہ نہیں, قانونی طور پہ نہیں, پریکٹیکلی بھی ہیں. مرجر کے لیے
وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن کے لیے، وہاں پہ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کے لیے. اس پہ بعد میں ہمارے قبائلی اضلاع سے جو ایم پی اے غزن جمال جو پاکستان میں سب سے کوالیفائڈ پارلیمنٹیرینز میں سے ہیں، فل برائٹ اسکالر بھی ہیں، یہاں پہ ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کیا ہے، ان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہاں کی سیاست سے. لیکن میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لگتے چھوٹے ایشوز ہیں، یہ ایسے ایشوز ہیں جو کہ آپ کو ایکچولی دکھاتے ہیں کہ پاکستان ایز اے فیڈریشن کیوں ویسے کام نہیں کرتا جیسے اس کو کرنا چاہیے. نوٹیفیکیشن کیا ہے، کامران نے ایکسپلین کر دیا. ایک نوٹیفیکیشن سے وفاقی حکومت نے یہ جو ہے وہ ڈٹرمن کر دیا کہ جو 55 ارب روپے کا قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے کہ وہ لگانے کے لیے ایک کمیٹی بن جائے گی. اس کے چیئرپرسن جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہوں گے، جو کہ فی الحال احسن اقبال ہیں، لیکن ٹپکلی ایک بیوروکریٹ ہوتے ہیں. گورنر لگا کے 2 ایم پی ایز 2 ایم این ایز لگا کے جو ہے وہ پورا ایک قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ پیراڈائم ریسیٹ کر دیا. اچھا جی، اب یہ اللیگل بھی ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، اور جیسے میں نے کہا اس کے ساتھ یہ ایک انتہائی خطرناک عمل ہے. خطرناک عمل کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو جو اس سے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی رک جائے گی، جو جب سے یہ حکومت آئی ہے آلریڈی رکی ہے کیونکہ یہ ریلیزز نہیں کر رہے تھے، لیکن ہم کسی حد تک ان کے قبائلی اضلاع کی ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو میں ریلیزز اپنی جیب سے، خیبر پختونخوا کی جیب سے آلریڈی کر رہے تھے. 5 ارب روپے انہوں نے ابھی تک ریلیز کیے تھے، تقریباً 10 ارب روپے کی ہم نے سپینڈنگ جو ہے وہ آلریڈی کی ہوئی ہے. لیکن یہ تو پرماننٹلی قبائلی اضلاع میں جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو پچھلے 3 سال میں بڑی محنت سے بنا ہوا ہے، جس میں سارے ڈپارٹمنٹس کی اونرشپ، جس میں قبائلی اضلاع کی ایم پی ایز کی اونرشپ، جس میں قبائلی اضلاع کی ایم این ایز سے اونرشپ، جس میں ہمارے اداروں سے بھی ان پٹ لی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قبائلی اضلاع کی ڈیولپمنٹ کا وہاں کی سیکیورٹی سچویشن سے ایک بہت گہرا تعلق ہے. اور جو وہاں پہ ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے وہ صرف ہم جو ہے وہ سول فورمز پہ نہیں ڈسکس کرتے. جو ہماری ایپیکس کمیٹی ہے جس کو بحال کرنے کا کہ ابھی بڑی دھوم دھام سے بات ہوئی ہے، اس میں ہماری ایپیکس کمیٹی کا ان پٹ بھی ہے جس کو چیف منسٹر چیئر کرتے ہیں، لیکن جس میں ماضی میں گورنر بھی جو ہے وہ ان پٹ دیتے رہے اور جس میں 11 کور بھی ان پٹ دیتا گیا ہے. تو جب یہ سارا کچھ رک جائے گا تو نہ صرف بڑی سکیمز جیسے ہمارے سارے ہاسپٹلز کی جو اپ گریڈیشن ہے، جو قبائلی اضلاع جہاں پہ 70 سال انہی وفاقی حکومتوں نے کبھی بجلی کا نظام نہیں بنایا تھا، وہاں پہ گرڈ سٹیشنز ساری اپ گریڈ کرنا تاکہ وہاں پہ بجلی کا ایک نظام بنے. اسی طرح جو بڑی سڑکیں ہیں جو وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو جو ہے وہ کور کرتی ہے، اسی طرح جو ایجوکیشن کے پروگرامز ہیں. اور یاد رکھیں کہ وہاں کے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو سے ہزاروں لوگوں کی تنخواہیں بھی چلتی ہیں، کیونکہ بہت سی جو وہاں پہ سروس ڈیلیوری کرنی تھی وہ سروس ڈیلیوری ڈیولپمنٹ بجٹ سے ہی ہوتی ہے. اس سارے کو فائنانس کرنے کا طریقہ جو ہے وہ رک گیا. مین وائل وفاقی حکومت کرے گی کیا؟ یہ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ پیسے انہوں نے استعمال نہیں کرنے، لیکن یہ کہ یہاں پہ جو 2-3 ان کے ایم این ایز ہیں من پسند، وہ اپنے اپنے حلقوں میں 1.5 ارب کے 1 ارب کے 2 ارب کی اسکیمیں نہیں بنا دیں گے. تختیاں یہ لوگ جو ہے وہ نہیں نکال دیں گے، اور پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے ایک 40% کمیشن کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جو کہ اختتام کو نہیں پہنچے گا. ان کرائسس پہ ان کو بھی بیک ٹریک جو ہے وہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ آپ سے بات کرنا اس لیے ضروری تھی کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس، ایک فائنینشیل کرائسس، ایک سیکیورٹی کرائسس بھی کریٹ کرے گا. آپ کو پتہ ہے جو ریسنٹلی جو کنٹروورسی ہوئی تھی بنو کے واقعے کے بعد کہ سی ٹی ڈی کو فائنانسنگ نہیں ہو رہی، سی ٹی ڈی کو فائنانسنگ کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ سی ٹی ڈی کو ایڈیشنل فائنانسنگ اس لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ان کا جو قبائلی اضلاع سے شیئر تھا وہ اس لیے رکھا تھا کہ قبائلی اضلاع کی فنڈنگ میں یہاں پہ 563 ملین روپے
کی سی ٹی ڈی کو فنڈنگ تھی اس کے لیے کوئی ریلیز نہیں ہوئی تھی, اسلام آباد سے ہی نہیں ہوئی تھی, آج بھی انہوں نے نہیں دیکھی. اس کی وجہ سے سی ٹی ڈی کی ریلیز وہاں پہ اس کی بوسٹ اپ جو ہے وہ نہیں ہوئی. اور جو سیٹل ڈسٹرکٹس میں خیبر پختونخوا کے ہم نے ریلیزز اس لیے روکی کیونکہ جو قبائلی اضلاع کو یہ لوگ پیسے نہیں دے رہے تھے, تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں دے رہے تھے, تو اس کو فائنانس کرنے کے لیے ہمیں تقریباً اپنی ساری ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی روکنی پڑی, جس پہ بار بار آپ سے جو ہے وہ بات ہو گئی. تو وہاں پہ بھی جو کچھ پیسے سی ٹی ڈی کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے چاہیے تھے, کیونکہ ایک سویپنگ ریلیز کو روک دیا گیا تھا, یہ بھی بیچ میں آ گیا تھا. یہ جنیوا جانے سے پہلے میں نے پولیس کے ساتھ سارٹ آؤٹ کر دیا تھا, لیکن یہ وہ امپلیکیشنز ہوتی ہیں جب وفاقی حکومت سیاست کو سر فہرست رہ کے بیسک فائنینشل فلوز کو بھی جو ہے وہ روک دیتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں, یہ تو ایک طرف سے انہوں نے قبائلی اضلاع کے 50 ارب روپے ایک سٹروک آف دا پین کے ساتھ روک دیے اور اپنے آپ کو اختیار دے دیا کہ ہم اس کو استعمال کریں گے. اور یاد رکھیں کہ یہ وہ غیر قانونی اختیار ہے جس میں مجھے حیرت ہے صرف یہ منسٹرز پہ نہیں لیکن ان بیوروکریٹس پہ بھی, جن کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایلیگل قدم ہے, جو ان کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں یا ان نوٹیفیکیشنز کو نکالتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ ان کا میلیفائڈ ہونا, ان کا ایلیگل ہونا جو ہے وہ وداؤٹ کوسچن ہے, یہ اسی ہفتے کورٹ میں چیلنج ہوں گی. لیکن میری اپنے ایڈمنسٹریٹو آفیشل سے بھی تھوڑی سی یہ گزارش ہے کہ آپ سوچتے جائیں ایسے نوٹیفیکیشنز کو لیگل سینکٹٹی دیتے ہوئے جس کی لیگل سینکٹٹی نہیں ہے, کہ کیا آپ اپنے آپ کو تو ایکسپوز نہیں کر رہے کیونکہ آپ پورے وفاق کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ قبائلی اضلاع کے کرنٹ بجٹ میں بھی جو ہے وہ وفاقی حکومت نے گرانٹ 60 ارب روپے کا رکھا ہے. 60 ارب روپے جو قبائلی اضلاع کا کرنٹ بجٹ جو گرانٹ ہمیں آتا ہے وہ قبائلی اضلاع کی تنخواہوں کا تقریباً 80% کور کرتے ہیں. مطلب کہ قبائلی اضلاع کی تنخواہیں بھی خیبر پختونخوا کی جیب سے جا رہی ہیں, جو سارا آپریشنل ایکسپینڈیچر ہے وہ بھی خیبر پختونخوا کی جیب سے جا رہا ہے, اور ایک سٹروک آف دا پین سے انہوں نے قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ بجٹ زیرو کر دیا. اب یہ اپنی طرف سے استعمال کریں نہ کریں, جو کریں وہ ساری جو ہے وہ بات کی باتیں. یعنی قبائلی اضلاع کا بجٹ ان ریئل ٹرمز اگر آپ 2017-18 کا دیکھیں, جو خان صاحب 137 ارب روپے تک لے کے چلے گئے تھے, وہ آج انہوں نے 2018 کے لیول سے کم کر دیا ہے. اس کی جو امپلیکیشن ہے قبائلی اضلاع کے 60 لاکھ عوام کے لیے, جو کہ بہت امید رکھ بیٹھے تھے کہ اس مرجر کے بعد ایک سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ ان کو مین سٹریم میں لائے گا, وہ کنٹینیو ہوگا, وہ 2018 سے زیادہ بری سچویشن میں آ گئے کیونکہ ساری ابھی جو ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ڈسبرسڈ ہے. یاد رکھیں کہ یہ ساری رسپانسبلٹی فائنانسز کی وفاقی حکومت کے پاس ہے, اور جو آپ سے کہے یا آپ میں سے جو یہ پوچھنا چاہے کہ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد تو قبائلی اضلاع صوبے کی رسپانسبلٹی ہے, یاد رکھیں کہ 25ویں آئینی ترمیم میں قبائلی اضلاع کا ایریا اور قبائلی اضلاع کی پاپولیشن یہ تو خیبر پختونخوا کے حوالے ہو گئی, لیکن چونکہ وہ جلدی میں ہوا تھا 25ویں آئینی ترمیم کے بعد قبائلی اضلاع کے جو فائنینشل ارینجمنٹس تھے وہ چینج نہیں ہوئے, اور جب وہ چینج نہیں ہوئے تو ان کی فائنینسنگ کی فلو جو ہے وہ وفاقی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. مرج ہونے کے بعد فائنانس کی ساری سپینڈنگ جو ہے وہ قبائلی اضلاع کی وہ صوبے کی ذمہ داری بن جاتی ہے, اور یہی ذمہ داری بنتے ہوئے آرٹیکل 118 اور 119 یہ جو دو ہیں آرٹیکلز, یہ قبائلی اضلاع کے جو پیسے آتے ہیں وفاق سے وہ صوبے کے پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کا حصہ بنا دیتے ہیں, اور جب وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس سے ریورس کرنا یا اس کو پیسہ نہ بھیجنا یہ وفاقی حکومت سب سے پہلے جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے.
پھر اس کے بعد اگر آپ یہ صورتحال دیکھ لیں تو آپ آئین کا آرٹیکل 160 بھی دیکھ لیں جو این ایف سی کو دیکھتا ہے. یہ نوٹیفیکیشن ایک کلاسک مثال ہے کہ جو این ایف سی ہے آج وہ انفرکشس ہو گئی ہے کہ اس کی کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے, اور اس پہ بھی ہم اس ہفتے کورٹ جائیں گے. کیونکہ اگر پہلے آپ اس این ایف سی کو دیکھ لیں تو پہلے اس کو اپ ڈیٹ ہونا چاہیے, اور اس میں قبائلی اضلاع کی جو فنڈنگ ہے وہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ وہ صوبے کے پاس آئے.